چاند کے مطالعے میں اختلاف حقیقی اور قدرتی ہوتا ہے، لہذا چاند کا ایک قدرتی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا ذاتی نظام ہے، اور ہر مہینے کے ہر دن کے لیے اس کی منزل متعین ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک فطری نظام اللہ نے بنا رکھا ہے چاند کے لیے۔ اس کے لیے بلا شبہ اس کے طول البلد اور عرض البلد کے اعتبار سے ہر علاقے میں چاند کا مطلع بھی بالکل الگ الگ ہے۔ یو پی میں کچھ اور ہے، بہار میں کچھ اور ہے، بمبئی میں کچھ اور ہے، اڑیسہ میں کچھ اور دلی میں کچھ اور ہے، کلکتہ میں کچھ اور ہے، چنئی میں کچھ اور ہے۔ یہ سب الگ الگ اس کے چاند کے مطلب بھی ہوتے ہیں۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں اس کی صاف طور پر صراحت بیان فرما دی، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ یہ سورہ یاسین پارہ نمبر 22 کی آیت مقدسہ، پارہ نمبر 23 سورہ یاسین کی آیت مقدسہ نمبر 39 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھنے کے بعد پھر پرانی ٹہنی کے مانند لوٹ آتا ہے۔ نیز دوسری اس طریقے سے یہی کہا کہ یہاں تک کہ وہ بڑھنے کے بعد پھر پرانی ٹہنی کے مانند لوٹ آتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مقدسہ اس طریقے سے ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ یہ سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 5 کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے سورج کو چمکدار اور چاند کو روشن بنایا، اور اس نے چاند کی منزلیں متعین کی تاکہ سالوں کی گنتی اور حساب پہچان سکو۔ اس لیے مطلع کا مختلف ہونا یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ چنانچہ تفسیر روح المعانی وغیرہ کے اندر والمنازل 28 منزلا ينزل القمر كل لیلہ منها بمنزل، اس طریقے کی عبارت جو ہے تفسیر قرطبی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 29، تفسیر روح المعانی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 33، اور کتاب المسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122 پر اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث ان کتابوں کے اندر کی گئی ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔